میں ایک تحریر آپ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہت کچھ آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اور میں خاص طور پر چاہوں گا کہ میری وہ بہنیں یا اگر مجھ سے بہت چھوٹی ہیں تو میری وہ بیٹیاں جو سن رہی ہیں مجھے، وہ بہت ہی غور سے سنیں کیونکہ کافی غور طلب چیز ہے. یہ ایک تحریر ہے اور کس نے لکھی ہے اسے چھوڑیں. ٹھک ٹھک کہکشاں اپنے بستر پر نیند دراز تھی جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجا. کون؟ بیٹا دروازہ کھولیے، میں ہوں. اس کے ابو کی نحیف آواز سنائی تھی. اوہ ابو جی، آپ آئیے اندر، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا. ابو جان، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، خود کیوں زحمت کی؟ کہکشاں کی آواز میں شرمندگی تھی. ارے کیوں؟ کیا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. ابو جان، کہکشاں نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا. بیٹا رانی، میں ابھی آپ سے چند اہم باتیں کرنے آیا ہوں. کاشف صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. جی ابو جان ضرور، کہکشاں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا. بیٹی آپ کو معلوم ہے نا کہ پروین باجی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے. کچھ دیر تک وہ کہکشاں کے چہرے کا جائزہ لیتے رہے لیکن جواب ندارد. کہکشاں بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تاکہ پھر آپ کی دوسری بہنوں کے بارے میں بھی سوچوں. بیٹا جانی، ناصر اچھا لڑکا ہے، میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں. اور پھر اہم بات یہ کہ وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے اور آپ کو پسند بھی کرتا ہے، اور جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے آپ بھی اسے ناپسند نہیں کرتی. یہ کہہ کر وہ پھر اس کی شکل دیکھنے لگے. ابو جانی، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور ابھی تو 1 سال باقی ہے پڑھائی کا، کہکشاں نے روتے ہوئے لہجے میں کہا. بیٹی میری طبیعت کا آپ کو معلوم ہے اکثر خراب رہنے لگی ہے، اور پھر دوسرے بائی پاس کے بعد اب مجھے ہر کام کی جلدی ہے. کہکشاں کے آنسو روانی سے بہنے لگے. تو آپ پہلے صدف اور امبرین کی شادی کر دیں. بیٹا آپ بڑی ہیں اس لیے آپ کی شادی پہلے ہوگی، اوکے؟ کاشف صاحب نے پیار بھری سرزنش کی. آج سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا بیٹی، ہر عورت کا کیریئر اس کے شوہر اور بچوں سے مشروط ہوتا ہے. عورت کا کام بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ بھال اور گھر کی ذمہ داری ہے. بچے کی پہلی درسگاہ عورت کی آغوش ہے. جو عورت صرف کیریئر کے لیے رشتے چھوڑ دیتی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. بیٹا میرا آپ کی امی سے اختلاف صرف یہی تھا کہ انہوں نے بچوں کی جگہ پروفیشن کو دی تھی. عمر کے سلسلے میں بھی ہماری نہیں بنتی. اور جانو ایک بات اور کہ یہ آپ کا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن وہ گھر جہاں آپ جاؤ گی وہ بھی آپ ہی کا ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہاں نئے رشتوں سے محبت آپ پر فرض ہے. بیٹا ماں صرف ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پیدا کرنے والی کے روپ میں ہو یا پھر ساس کے روپ میں. آپ ایک ماں سے اس کا پیار، اس کا بیٹا شیئر کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ پھر بھی ریئیکٹ نہ کرے. دیکھو کہکشاں، آپ میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو، اس لیے ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ عورت عظیم ہے جو آپ کے ساتھ اپنا پیار شیئر کرتی ہے. اس لیے اس کی عظمت کے آگے کبھی کبھی جھک جانے میں کوئی برائی نہیں. آپ اپنی ساس کا بہت خیال کیجیے گا جیسا کہ اپنی امی کا کرتی ہیں، اور اپنے سسر کو اپنا باپ جانتے ہوئے عزت اور مرتبہ دینا. بیٹا دل صرف پیار ہی سے تو نہیں جیتے جاتے، اس کے لیے ایثار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو دل پر لگانا اچھا نہیں. سن رہی ہیں نا آپ؟ کاشف صاحب نے رک کر استفسار کیا. جی ابو جان، میں آپ کی ہر بات اپنے ذہن اور دل پر نقش کرتی جا رہی ہوں. اس نے اپنے باپ کو نثار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھا. اچھا آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ صحیح. کاشف صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئے. پیارے ابو، میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی، اور میں یہ بات غلط ثابت کر دوں گی کہ بہو بیٹی نہیں ہوتی، اور اس کے آ جانے کے بعد بیٹا ماں کا نہیں رہتا.
کہکشاں کی آنکھوں میں ایک نیا عزم اور جگنو تھے۔ جی دوستو، اس تحریر میں ایک بات تھی کہ دل صرف پیار سے نہیں، ایثار اور قربانی سے بھی جیتے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ پیار جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی جب نئے گھر میں جائے تو وہاں کسی کو اس کے شوہر کے علاوہ اس سے پیار نہ ہو، کیونکہ یہ کیا نہیں جاتا، یہی سب جانتے ہیں۔ تو اگر آپ ایثار سے کام لیں، قربانی سے کام لیں، آپ میں جذبہ ہو کہ اس گھر کو آپ اپنا سمجھ رہی ہیں، آپ اسے سجا رہی ہیں، بنا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، تو یقیناً آپ اس ایثار، قربانی، محنت، لگن اور اس جذبے سے جس گھر میں آپ اب ہیں، جو آپ کا گھر ہے، آپ کے شوہر کا گھر ہے، آپ وہاں کے مکینوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو شاید ہماری آج کی بہنوں میں، بیٹیوں میں، جس چیز کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سمجھتی نہیں ہے، لیکن کمی ہے کہیں پر، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اب ہم ان میں نہیں پڑھیں گے، ان میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ہم ایک نشست اس پر بھی رکھ لیں گے۔ لیکن آپ جہاں بھی جائیں، چاہے وہ آپ کی لو میرج ہو، آپ کی ارینج میرج ہو، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس گھر کے ہر فرد کو اپنا سمجھیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے گھر جہاں پر آپ بچپن سے رہ کر بڑی ہوئی، اس کے ہر فرد کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ آپ لڑکے کو یا باپ یا بھائی کہیں گی، اور لڑکی کو بہن کہتی ہوں گی، ماں کہتی ہوں گی، بالکل اسی طرح دوسرے گھر کا بھی ہر رشتہ، ہر فرد آپ کا اپنا ہے۔ اور جب آپ یہ سمجھیں گی، یہ مانیں گی، تو انشاءاللہ زندگی بہت ہی آسانی سے کٹے گی۔ ساتھیو، ابھی ہم رحیم شاہ کا ایک بہت ہی خوبصورت گانا ماں مجھ کو جھولاؤ ری جھولا، یہ سنتے ہیں اور واپس آ کر مزید باتیں کریں گے۔ دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ ری جھولا، ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے، او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا۔
ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے میں نے جو کچھ کہا درگزر نہ کرو اپنی ماں کو خفا عمر بھر نہ کرو جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے pakistanradio.net ہماری پہچان پاکستان. آئیے مل کر ایک نیا پاکستان ایک نئی سوچ کے ساتھ تعمیر کریں. سوچ کو بدلنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے تاکہ مجمع ایک گروہ بن سکے. تو پھر pakistanradio.net پر اپنے دل کی ہر بات کہہ دیجیے اور پاکستان کی ترقی میں شامل ہو جائیں. pakistanradio.net ہماری پہچان پاکستان. آئیے دوستو مل کر قائد اور اقبال کا پاکستان تشکیل کریں اور ہر فرد کے دل میں جذبہ حب الوطنی بیدار کریں تاکہ ہمارے اس پیارے ملک کے ہر گوشے سے صرف ایک ہی آواز آئے. میری پہچان پاکستان. pakistanradio.net کی اس کاوش میں ہمارے ہم قدم بنیے. ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان. سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. اس سہنی دھرتی کے رنگ ستوت کے سنگ صرف pakistanradio.net پر. ہماری پہچان پاکستان. ویلکم بیک دوستو. ساتھیو ابھی میرے سامنے ایک نظم ہے، عنوان ہے پگلی، اور یہ نظم مجھے بہت پسند ہے تو سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اور یہ پھر آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت ہی موزوں ہے. یہ نئے سپنے سجانے والی، خواب کے موتی چننے والی پاگل سی لڑکیوں کو کاش کوئی یہ سمجھا دے
तुम तो रस्मों की बेरहम सी जंजीरों में जकड़ी हो और रवायात की कैदी हो। तुम तो रस्मों की बांदी हो और तुम्हारी किस्मत ही कुर्बानी है। रस्मों की अंधी देवी के सामने तुम देखोगी जल्द या कुछ देर से ही, पर ये तो होना है। तुम्हारे सपने टूट जाएंगे, तुम्हारे ख्वाब के मोती बिखर जाएंगे। तुम भी किरची किरची होगी, तुम भी जख्मी जख्मी होगी। तो क्या इससे बेहतर नहीं कि सपने ना सजाओ? क्या इससे बेहतर नहीं कि सपने ना सजाओ? साथियों, ऐसा क्यों होता है कि हम एक ही जगह पर, एक ही मुआशरे में रहते हुए लड़के और लड़की की तखसीस इस तरह करते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती, और अगर वही काम लड़के करें तो उन्हें ठीक समझा जाता है, सही जाना जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, और क्यों है मैं नहीं जानता। एक हम मिसाल लेते हैं, शायद आपको कुछ वियर्ड लगे, लेकिन मैं सिर्फ इस मिसाल से समझाना ये चाहता हूँ कि जो गलत है वो दोनों के लिए गलत है। किसी एक सिंफ के लिए वो गलत और ठीक का हम अपना एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर कोई लड़का सिगरेट पिए तो शायद उसे इतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन वही सिगरेट अगर कोई लड़की पिए तो उस पर जी भरकर लान तान की जाती है। और ना सिर्फ लड़के बल्कि दूसरी लड़कियां भी बड़े अचंभे का शिकार होती हैं और बड़ी उसको गलत और अजीब सी नजरों से देखा जाता है। जबकि अगर सिगरेट बुरी है तो वो उतनी ही बुरी लड़के के लिए भी है, क्योंकि उसके ना सिर्फ मुज़र असरात हैं बल्कि उसका कोई किसी भी तरह से कोई फायदा ही नहीं। तो अगर सिगरेट बुरी है तो फिर वो लड़की के लिए ही नहीं, वो हर उस शख्स के लिए बुरी है जो सिगरेट पी रहा है। और अगर आप सिगरेट को आपने टैग कर दिया है कि ये सिर्फ लड़के के लिए ही है, तो ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता। साथियों, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं जो लड़कियां सिगरेट पीती हैं मैं उनके हक में हूँ, या जो लड़के सिगरेट पीते हैं मैं बहुत ही उनके खिलाफ हूँ। बात सिर्फ मैं ये करना चाह रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम बायस नहीं हो सकते लड़कियों की तरफ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से मौके होते हैं जो हम लोग सिर्फ ये लड़का और लड़की की तखसीस में हम ख़त्म कर देते हैं। घर के हालात थोड़े ख़राब हैं, एक लड़का उस घर को संभालने के लिए कश्ती के पवार संभालता है, उसको कश्ती को साहिल पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अगर घर की जो कश्ती है वो डगमगा रही हो, उसकी फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल ने कश्ती में छेद कर दिया हो, तो अगर बेटा घर को संभाले तो वो ठीक है, लेकिन अगर बेटी कहे कि मैं घर को संभालने के लिए जॉब करती हूँ तो वहाँ माँ बाप को अपनी इज्जत का ख्याल आ जाता है। वो भी तो उनकी इज्जत, उनके प्यार और उनसे अपने बहुत ही लगाव की वजह से ही चाहती है कि वो घर से बाहर निकल कर कुछ कमाए और अपने घर में ला कर दे। वहाँ पर फिर ये ख्याल आता है कि हम बेटी का दिया नहीं खा सकते, हम बेटी की कमाई नहीं खा सकते। एक तरफ तो ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ बेसिकली आप लोग लड़के और लड़की में आप फिर एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आजकल ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जो हमारे माइंडसेट हैं वो आज भी वैसे ही हैं। क्या आज लड़कियों की कुरान मजीद से शादी नहीं करवाई जाती? क्या आज भाई ने अगर किसी को कत्ल कर दिया तो उसके कसास में लड़की को नहीं ब्याया जाता? आज भी वही दौर है कि जब लड़की पैदा होती है तो मातम मनाया जाता है, लड़का पैदा हो तो लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या बांटे जाते हैं, और लड़की पैदा हो तो घर में सफाई मातम बिक जाता है। वो दौर आज भी है, और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा है।
साथियों एक नज्म है जिसका उन्वान है बेटियां फूल हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों को ये खूबसूरत सी नज्म सुनाऊं।